السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله من يقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وإن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صلوات پڑھ لیں محمد تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار ان کے آباء و اجداد ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصقره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد اما بعد شکر پروردگار شہیدان کے ذکر شہیدان استقبال محرم الحرام مجلس اعزائے سرکار سید الشہداء برائے ایصال ثواب منعقد ہو رہی اور تمام ارواح مومنین و مومنات کے حق میں مغفرت کے دعا کے ساتھ کہ جن کے لیے التماس کی گئی سلسلہ عزا کے لیے کہ پروردگار ان تمام محرومین مومنین اور مومنات کو جوار
شہدائے کربلا میں بلند مقام عطا فرمائے۔ پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو بحق سید الشہداء قبول و مقبول فرمائے۔ انجمن نوجوانان پاکستان کے زیر اہتمام ہر سال استقبال ایام اضحیٰ کے عنوان سے آپ علماء کرام اور خطباء اعظام کی تقاریر سماعت فرمایا کرتے۔ ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس سال ہر سال سے مختلف، ہر سال عزا اور عزاداری ہماری اور آپ کی پہچان، ہماری شرح حیات کا عنوان کہ روٹی نہ ملے تو نہ ملے، پانی نہ ملے تو نہ ملے، کیسے ممکن ہے کہ ایام اضحیٰ اور حسین کا ماتم نہ ملے؟ اللہ اکبر۔ یعنی ہمیں محبت ہے رزق سے اور مودت ہے عزائے حسین سے، اور محبت کو مودت پر جو فوقیت حاصل ہے وہی ہمیں ہماری احتیاجات کے مقابلے پر عزاداری سرکار سید الشہداء پر فوقیت عنوان۔ اس اعتبار سے اب کرونا وائرس کی وبا کے زمانے میں اضحیٰ کیسے منائی جائے؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہوا ہو، تاریخ شاہد ہے کہ وبائیں آتی رہیں، حفاظت کے انتظامات ہوتے رہے اور حسین کا ماتم ہوتا رہا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی کربلا نہ جا سکے تو اس کے لیے پروردگار نے ایک انتظام کیا۔ کیا انتظام کیا؟ کہ روئے زمین پر جہاں کہیں فرش عزائے حسین بچھایا جائے، جتنی دیر تک مجلس ہوتی رہے گی اتنی دیر تک پروردگار اس فضائے مجلس کو روضہ حسین کے گنبد کے برابر کر دیتا۔ تو گویا آپشنز موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ راستے بند ہو گئے، لیکن عزا کے دو انداز رہیں گے: عزادار سلامت رہیں تا قیامت رہیں، حسین کا ماتم ہوتا رہے۔ دو انداز ہیں، ایک اجتماعی انداز، ایک انفرادی انداز۔ اور انفرادی عبادت کے لیے تو اپنے گھر میں سیدہ کا فرش عزا بچھانا اپنے گھر والوں کے درمیان وہ بھی اتنا ہی معتبر ہے جتنا معتبر امام بارگاہ میں آنے کا عنوان۔ یوں سمجھ لیجئے کبھی حسین کے گھر جاتے تھے، اس سال حسین ہمارے گھر آئیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یقیناً اس عنوان پر اب تک بہت کچھ کہا جا چکا، اور انشاءاللہ خداوند عالم وہ دن نصیب کرے کہ جب تمام وبائیں امراض سب ختم ہو چکے ہوں اور عزائے حسین فرزند حسین کے ساتھ منائی جا رہی ہو۔ لیکن جب تک یہ وبا کا عنوان ہے، ایک ذمہ داری شرعی طور پر ایک عزادار کی حفاظت کے لیے میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ جیسے سردی کے موسم میں لباس گرم پہنتے ہیں، ماتم تو کرتے ہیں، گرمی کے موسم میں لباس مناسب پہنتے، ماتم تو کرتے، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، ماتم تو ہوتا۔ ماتم رک نہیں سکتا، البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماتم بپا رہے عزاداروں کی حفاظت کے یقین کے ساتھ۔ اجتماعی مجالس عزا کے لیے جیسے ماشاءاللہ ابھی آپ بیٹھے ہوئے، خدا کا بڑا احسان ہے کہ فرش عزا عرش بنا ہوا ہے،
چاہے شکل اس فرش کی ہو یا اس فرش کی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور اب آئیے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ نے جتنا بھی جہاد فرمایا آپ کے جہاد میں دو طرح کے انداز رہے. جہاد آپ نے زرہ پہن کر بھی کیا اور زرہ پہنے بغیر بھی کیا. یہاں تک کہ جنگ صفین میں لیلۃ الحریر کے اندر جبکہ سخت ترین جنگ تھی آپ کے فرزند نے آپ سے پوچھا, مولا حسن نے پوچھا, بابا آج زرہ پہنے بغیر آ گئے. فرمایا بیٹا حسن تمہارے باپ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ علی موت پر جا پڑے یا موت علی پر آ پڑے. یعنی اس کے علاوہ باقی تمام جنگوں میں آپ زرہ پہنتے تھے. تو زرہ پہننا مولا کی شجاعت کے منافی نہیں ہے. تو ماسک کا لگانا آپ کے ایمان اور جذبات کے منافی نہیں ہے. رہیے سلامت کہ آپ کی زندگی سلامت رہے تو امام زمانہ کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. یہ سوچ کر عزا منائیے کہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی محبت اپنی جان بچا کر رکھنا کس کے لیے؟ فرزند حسین کے لیے. ہماری عزاداری ہمیں امام تک پہنچائے گی اور جب امام تک پہنچائے گی پھر امام کے قدموں پہ جان قربان ہو تو کیا کہنا, فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ. سرنامے کلام میں جن آیات کی تلاوت کی گئی ان آیات کا تعلق سورہ مبارکہ صافات سے ہے. آیت کے نشانات آیت نمبر 100 سے لے کر آیت نمبر 107 تک. یہ مسلسل 8 آیتیں پڑھی گئیں. استقبال ایام اللہ عنوان ہے. الفاظ کیا ہیں؟ ربی حب لی من الصالحین. جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب کی بارگاہ میں, پروردگار مجھے صالحین میں سے اولاد عطا کر دے. فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے بشارت دی ابراہیم کو ایسے بیٹے کی حلیم جو بردبار ہوگا. اب جب بیٹا عطا ہو گیا, دیکھیے بیٹے کے دو عنوانات تھے, ایک سورہ مبارکہ صافات میں, ایک سورہ آل عمران کے اندر. ہنالک دعا زکریا ربہ, اس وقت جناب زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی. قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. کیا فرما رہے تھے جناب زکریا علیہ السلام؟ پروردگار مجھے عطا کر دے اپنے پاس سے ذریت طیبہ, کہ بے شک تو اس دعا کا سننے والا ہے. اب اگلی آیت, فنادتہ, پس فرشتوں نے زکریا کو آواز دی. وَهُوَ قَائِمٌ فِي الْمِحْرَابِ, وہ محراب میں عبادت کے لیے کھڑے تھے. تو فرشتوں نے کہا زکریا سے کہ زکریا اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی. دو عنوانات ہیں, ایک عنوان جناب ابراہیم کے لیے, ایک جناب زکریا کے لیے. جناب زکریا کے لیے یحییٰ دیا گیا اور ابراہیم کو اسماعیل دیا گیا. اور عجیب اتفاق ہے کہ محرم کی پہلی تاریخ ریان راوی کا نام شبیب کا بیٹا, شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں
اسناد کے ساتھ روایت کو لکھا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس اللہم صلی اللہ کہ ریان ابن شبیب امام کی خدمت میں پہنچے، محرم کی پہلی تاریخ تھی۔ امام نے ارشاد فرمایا انت صائم یا ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے کیا تم روزے سے ہو؟ فقلت لا، میں نے کہا نہیں مولا، آج میرا روزہ نہیں۔ ارشاد فرمایا یا ابن شبیب آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، اور یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں جناب زکریا علیہ السلام کی دعا خدا نے پوری کی اور آپ کو یحییٰ کی بشارت ملی۔ محرم کی پہلی تاریخ، اگر کوئی آج کے دن محرم کی پہلی تاریخ میں خدا سے دعا مانگے تو خدا اس کی دعا ویسے ہی مستجاب فرماتا ہے کہ جیسے جناب زکریا کی دعا مستجاب ہے۔ ایک حوالہ جناب یحییٰ کے بشارت کے اعتبار سے اور ایک جناب اسماعیل کے حوالے سے۔ تو جناب اسماعیل کے لیے خدا کے الفاظ کیا ہیں؟ جناب ابراہیم نے دعا مانگی فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو بشارت دی بیٹے کی جو حلیم ہوگا۔ فلما بلغ معہ السعی، اور جب یہ بیٹا اتنا بڑا ہوا کہ باپ کے ہاتھ بٹانے قابل ہو گیا، قال یا بنیا، تو اپنے حسین ترین بیٹے سے ارشاد فرمایا جناب ابراہیم یا بنیا انی ارى فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، بیٹا بتا تیرا خیال کیا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا کہتا بابا جو آپ سے کہا جا رہا ہے آپ اسے کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ جبین پیشانی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، درمیان کا پورا واقعہ موجود نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ اب تاریخ ہے، چلیں تاریخ پر توجہ کریں، خدا مجھے اور آپ کو نصیب کرے سرزمین مکہ المکرمہ کی زیارت انشاءاللہ۔ مسجد خیف ہے منی کے اندر، اور مسجد خیف کے کنارے کے ساتھ جناب ابراہیم کا گھر تھا کہ جہاں سے آپ اپنے فرزند کو لے کے چلے تھے، اور جب آپ اپنے فرزند اسماعیل کو لے کے چلے تو تاریخ کا جملہ ہے کہ رسی ہاتھ میں تھی اور چھری ہاتھ میں تھی۔ جناب ہاجرہ نے سوال کیا اللہ کے نبی، یہ رسی اور چھری یہ دونوں ساتھ کیوں لے جاتے ہیں؟ کب دوست کے گھر دعوت ہے، دوست کے گھر دعوت ہے، ہو سکتا ہے کوئی گوسفند وغیرہ ذبح کرنا پڑ جائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جو تاریخ ہے، قرآن نہیں ہے، اور جیسے ہی اپنے بیٹے کو لے کے چلے قربانی کے لیے، شیطان شکل ناصح میں، شکل واعظ میں جناب حاجرہ کے دروازے پر پہنچا
دق الباب کیا، پوچھا آپ نے کون ہے؟ کہا میں نصیحت کرنے والا ہوں۔ کیا نصیحت کرو گے؟ کہا تمہیں خبر ہے کہ تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر گئے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ دوست کے گھر دعوت میں گئے۔ شیطان کہتا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے خواب دیکھا ہے اور خواب دیکھ کر یہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے گئے۔ اب بوڑھے ہو چکے، 104 سال کی عمر ہے، بڑھاپے میں ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، اردو کے لحاظ سٹھیا گئے کہ 13 سال کے بچے کو ذبح کرنے چلے ہیں، ایک خواب کی بنیاد پر۔ ہمارا سلام ہو انبیاء کی ان ازواج مطہرات پر جو انبیاء پر ایمان رکھتی تھی۔ ارشاد فرمایا کہ دور ہو جا تو یقیناً شیطان مردود ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان نے دوڑتے دوڑتے پوچھا یہ تو بتاؤ ہاجرہ تم نے مجھے پہچانا کیسے؟ ہاجرہ فرماتی ہیں جو نبی کے دماغ پر شک کرے وہ شیطان ہی ہوتا ہے، پہچاننے کی ضرورت نہ پڑے۔ محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی اللہ۔ شیطان جناب حاجرہ سے مایوس ہو گیا۔ کیا شان ہے انبیاء کی ازواج مطہرات کی، تو شیطان کو پہچان لے اسے ہم اپنی ماں کہتے ہیں۔ اور یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اگر کوئی خلیل اللہ کے دماغ پر شک کرے تو وہ ہاجرہ کی لغت میں شیطان ہے، جو حبیب اللہ کے دماغ پر شک کرے کاش کوئی ہو امہات جو کہیں کہ وہ بھی شیطان ہے۔ سلوات پڑھے محمد۔ اور اب شیطان باز نہیں آیا، شیطان باز نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے ہم اور آپ تھک جاتے ہو، مگر شیطان بدبخت تھکتا بھی نہیں ہے۔ یعنی اتنی لعنتیں پڑھنے کے بعد بھی وہ 100 جوتوں سے کم رتبہ عالی نہیں ہوتا۔ عزت وہ خزانہ ہے جو خالی نہیں ہوتا۔ شیطان کی یہ نوبت ہے، آپ صبح سے شام تک جتنا لاحول پڑھیے پھر بھی نہیں مانتا، گھوم پھر کے آ جاتا ہے۔ ہاجرہ کے پاس سے نکل رہے، اب آیا اسماعیل کے پاس، کہنے لگا تم جانتے ہو تمہارے ابا تمہیں کہاں لے جا رہے؟ ہاں جانتا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم تمہارے ابا تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے ذبیح نے اللہ کے خلیل کے سامنے شیطان پر پھر لاحول کا ایسا جملہ وار کیا کہ شیطان وہاں سے بھاگا، ابراہیم کے پاس پہنچا۔ ارے آپ نے صرف خواب دیکھا ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ چھوڑیں، ذبح کرنے کسی اور کو۔ آپ نے لاحول پڑھا تو 3 مقامات پر شیطان بنا ہی اس لیے کہ حاجرہ کو بہکایا، اسماعیل کو بہکایا، ابراہیم کے پاس آیا، اور تینوں نے ایسا دھتکارا، اور قیامت تک حاجی جاتے رہیں گے مینا میں اور تینوں شیطانوں کو کنکر مارتے رہیں گے، اس طرح مارتے رہیں گے کہ اس کو
اہل سنت والجماعت کے شاعر نے اس طرح سے 4 مصروں میں جمع کیا. حج اس سال تو نہیں جا سکے. اس سال VVIP لوگ پہنچے حج کے لیے, اور حج ایسا ہوا کہ جیسے پکنک ہو رہی ہے. شیطان کو کنکر مارے گئے, اور لگتا یہی ہے کہ اگر سارے حاجی شیطان کو مارتے تو کم از کم اسرائیل کے UAE سے تعلقات تو قائم نہ ہوتے. کچھ ایسا مارا ہے حاجیوں نے اس مرتبہ شیطان کو کہ شیطان بجائے کمزور پڑنے کے مضبوط ہو گئے. تو 3 ہیں جمرات. ان کا نام ہے جمرہ اولا, جمرہ وسطی چھوٹا شیطان اولا, درمیانہ شیطان وسطی, جمرہ عقبہ بڑا شیطان. شاعر کہتا ہے جمرہ اولا, جمرہ وسطی, جمرہ عقبہ, پتھر 3, اور ان تینوں کی سرکوبی کو مزدلفہ سے کنکر نیم. چوتھا پتھر کعبے والا, چوم اسے کر کر کے طواف. یہ ہے تولا, وہ ہے تبرہ, دونوں ٹھہرے رکنے دین. صلوات پڑھے محمد. قرآن پورا واقعہ بیان نہیں کرتا. آپ کہاں پہنچے؟ آپ پہنچے جمرہ عقبہ کے قریب, مینا کی آخری سرحد, اور وہاں پہنچ کر آپ نے پتھر پر اپنے بیٹے کو لٹایا پیشانی پہ. اب یہ تاریخ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیے. اب یہ تاریخ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی. یہ تاریخ ہے. اسماعیل کے ہاتھ پاؤں باندھنے کا مطلب کیا اسماعیل راضی نہیں تھے ذبح ہونے کے لیے؟ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھنے کا مطلب کیا ابراہیم راضی نہیں تھے دل سے قربان کرنے کے لیے؟ یہ تاریخ کے دونوں اشکالات کا جواب قرآن سے. فلما اسلما, جب دونوں منزل تسلیم پر ہو گئے. اور منزل تسلیم ہوتی کب ہے؟ جبکہ اطاعت کے لیے سر جھکا دیا گیا. باندھ بوند کے لانا پڑے تو قبلہ سواب کوئی نہیں. صلوات پڑھے محمد والے پہ سواب. مجھے بتائیے گا, آپ نے عید قربان پر جو حیوان ذبح کیے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوں گے, تو کیا قربانی کا ثواب حیوان کو ملے گا؟ قربانی کا ثواب. یہ الگ بات ہے کہ آج کا مسلمان کہتا ہے کہ جتنا مضبوط جانور ہوگا جنت میں پہنچائے گا. عجیب بات ہے, مسلمان کا عقیدہ کیا ہو گیا. اب اگر جانور جنت میں پہنچائے تو افضل کون ہوا, انسان کا حیوان؟ حاجی قربانی کے جانور پر بیٹھ کر جائیں گے. میں کہتا ہوں جانور قربان کرو کہ نہ کرو, اگر علی کو مولا مان لو تو بغیر قربانی کے بھی چلے جاؤ گے. یہ تاریخ ہے. پٹی باندھی تاریخ ہے, رسی باندھی تاریخ ہے, قرآن نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فلما اسلما, دونوں تیار ہوئے. باپ کہتا ہے بیٹے سے کہ میں نے خواب دیکھ کر تجھ کو ذبح کر رہا ہوں, اب تو بتا کرنا کیا ہے؟ کہ بابا آپ کرو. تو رسی کیوں باندھی جائے پھر؟ کیا اٹھ کے بھاگ جائیں گے؟ کیا ابراہیم اتنے کمزور تھے کہ بیٹے کی محبت میں غش آ جائے گا؟ اور اتنی محبت تھی تو کاٹا کیوں؟ مقام ابراہیم بہت بلند ہے. ہمارے تاریخ کی داستانوں سے یہ جملہ آپ کے مقام کے مناسب نہیں ہے.
السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ یا ابا عبداللہ یا مولا حسین، آپ وارث ہیں ابراہیم کے۔ کون سے ابراہیم کے وارث؟ جس کی آنکھوں پہ پٹی بنی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں۔ قرآن پڑھیے پھر سمجھیے روایت کو۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اور کیوں لٹایا پیشانی کے بل؟ اس لٹایا پیشانی کے بل، اس قربانی کو سخت ترین انداز میں پیش کرنا تھا۔ یہاں سے رگ کٹتی ہے تو جلدی جان نکل جاتی ہے، اور یہاں سے رگ کٹتی ہے تو پہلے ہڈی کاٹنی پڑے گی، ہڈی توڑنی پڑے گی، پھر بات یہاں تک پہنچے۔ اس لیے کہ اسماعیل گویا سجدہ پروردگار میں پیشانی رکھے ہوئے تھے، رضن بقضائہ و تسلیما لعمرہ۔ سجدہ جب ہی ممکن ہوتا ہے جب کہ پیشانی خاک پہ رکھی ہے، اور آپ نے اپنی پوری طاقت و توانائی سے چھری چلا دی۔ ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے گوسفند ذبح کیا، نہیں، آپ نے ذبح اپنے بیٹے کو ہی کیا تھا۔ روکے رہیے گا، اگر ذبح بیٹے کو کیا تھا تو چھری چلی حیوان کے گلے میں کیوں؟ کہ اس میں تمہارا دخل نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے فَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ۔ ہوا کیا تھا؟ جبرائیل امین کو اللہ نے حکم دیا جلدی جاؤ، اور اس سے پہلے کہ اسماعیل کی رگ کٹ جائے تم اسماعیل کو ہٹا کر گوسفند کو لٹا دو۔ جبرائیل امین جتنی سرعت کے ساتھ زمین پر آئے تھے، اس کے علاوہ اتنا تیز کبھی نہیں آئے۔ گوسفند کو لے کر آئے تھے۔ کون سا گوسفند؟ اس کے بارے میں امام فرماتے ہیں یہ گوسفند وہ تھا اس کو خدا نے بغیر ماں اور باپ کے خلق فرمایا۔ یہ ان 7 حیوانات 7 زندہ وجود میں سے ہے کہ جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ گوسفند جنت سے، تم کہتے ہو گوسفند جنت میں لے جائے گا، گوسفند جنت سے آیا تھا، اور کیسے آیا؟ کہ بڑی تیزی کے ساتھ جبرائیل امین پہنچے اور اسماعیل کو ہٹایا وہاں سے اور گوسفند کو لٹا دیا۔ اتنا وقت نہیں ملا کہ ابراہیم چھری اٹھائیں، اسماعیل کو اٹھنے کا موقع دیں اور گوسفند لیٹے، پھر آپ اس پر رکھے چھری۔ ایسا نہیں ہوا۔ کیسا ہوا؟ کہ آپ چھری چلاتے رہے اور کٹتی رہیں، گلے کی رہی گوسفند کی۔ اب آئیے، آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہو دلیل کیا ہے؟ ایسا کیسے ہوا؟ تو یاد رکھیں، ایک ہے لفظ خلق، ایک ہے لفظ امر۔ خلق اور ہے، امر اور ہے۔ خلق کا مطلب جس کو خدا نے جو طاقت دے کے خلق فرمائے وہی کام کرتا ہے، اور ایک ہے امر۔ آگ کا کام جلانا ہے۔ ابراہیم آگ میں جلے کیوں نہیں؟ امر الہی تھا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو جا۔ تو جلانے والی آگ سلامتی بن گئی۔ تو چھری کا کام تھا کاٹنا، یہ خلق ہے، امر خدا تھا کہ اسماعیل کو نہ کاٹنا، گوسفند کو کاٹ دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طور پر کام پورا کیا تھا۔ اب جو بات سمجھی ہم نے علماء کے تفاسیر سے کہ ابراہیم علیہ السلام جب چھری چلا کے فارغ ہوئے
تو دیکھا کہ خون تو بہتا ہے مگر گوستن تڑپ رہا. چشمے زدن سے بھی کم میں کام ہوا. یہ پلک جھپکنے کا وقت زیادہ ہوتا ہے. اگر آصف بن برقیہ ملکہ سبا بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے تو جبرائیل گوسفند کو اسماعیل کی رگ کٹنے سے پہلے لا سکتا ہے. اور آپ کو اندازہ ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے کچھ اور تھا. چھری اسماعیل کے گلے میں چل رہی تھی, پلک جھپکی تو گوسفند ذبح ہو گیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ بہت کم پڑھا جاتا ہے موضوع. لوگ سناتے وہی کہانیاں ہیں, اور رسی وسی لے کر آئے, ہاتھ پاؤں باندھ دیے. اگر ہاتھ پاؤں باندھیے ہوتے تو قبلہ کھڑے کیسے ہوتے پھر یہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے زار و قطار گریہ کیا جب اپنے بیٹے کو سلامت پایا. بہت روئے, پروردگار مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی؟ بیٹا ذبح کرنے گیا تھا, گوسفند ذبح ہو گیا, تو کیا قربانی رد ہو گئی؟ خوب روئے. ہم جیسا ہوتا تو کہتے چلو دونوں کام ہو گئے, قربانی بھی ہو گئی, بیٹا بچ گیا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ہم خرم ہم سبا, اور ابراہیم اتنا روئے کہ خدا کو پکارنا پڑا. لفظ ندا ہے, نادیناہ ان یا ابراہیم, اور ہم نے ندا دی. ندا کا مطلب زور سے پکارنا. اے ابراہیم, خدا نے آواز دی. قد صدقت الرؤیا, روتے کیوں ہیں آپ؟ آپ نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا. اب خواب کیا تھا؟ صلوات پڑھیں محمد. خواب تھا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک, سورہ صافات کے اندر. اے میرے پیارے بیٹے, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. تو ذبح ہو گیا, یہ خواب نہیں دیکھا میں نے. تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. جتنا خواب دیکھا تھا اتنا عمل کیا. آگے رب جانے. اللہ اکبر. تو انداز محبت دیکھی پروردگار عالم. ابراہیم رو رہے تھے, خدا نے جواب دیا, ابراہیم آپ نے تو خواب سچا کر دیا. آپ نے خواب اتنا ہی دیکھا تھا کہ آپ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, بیٹا ذبح ہو گیا, یہ خواب میں نہیں تھا. اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور ہم تو نیک کام کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں. عجیب بات. پھر خدا فرماتا ہے وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ, اور یہ بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے چھری کے نیچے لٹا کر کاٹنا یہ بہت بڑا امتحان تھا. ان ھذا لہوا, تاکید پر تاکید, انا بھی اور لام بھی, بلاء المبین, بڑا امتحان تھا یہ. لیکن اس بڑے امتحان کو خدا کہتا ہے فدیناہ بذبح عظیم, ہم نے اس کو بدل دیا ذبح عظیم کے اندر. ذبح عظیم کیا ہے؟ روایت کی روشنی میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ پروردگار نے اپنے خلیل سے پوچھا, خلیل ایک تمہارا بیٹا اسماعیل ہے, ایک میرے حبیب کا بیٹا حسین ہوگا. خلیل یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا بیٹا ذبح ہو جائے تو تمہارا دل زیادہ غمگین ہوگا یا حبیب کا بیٹا ذبح ہوگا؟ تو تمہارا دل زیادہ غمگین جب ہوگا. آپ نے گریہ کیے, فرمایا
پروردگار میرا دل اس وقت زیادہ غمگین ہوگا جبکہ حبیب کا بیٹا شہید کیا جائے. خدا نے فرمایا بس ہم نے اسی لیے اس چھوٹی قربانی کے بدلے تم سے طلب کی بڑی قربانی. وہی قربانی ہے کہ جتنا دل اسماعیل کے لیے ابراہیم کا دھڑکتا تھا اس سے زیادہ دل ابراہیم کا حسین کی دھڑکتا. فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. یہ مت سمجھیے گا کہ کیا تعلق ہے ابراہیم کا مولا حسین سے. بہت بڑا تعلق ہے ابراہیم، اتنا بڑا تعلق. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے قربان ہو جائیں زہرا کے بچوں کے نام. زہرا کے بچوں کو آنچ نہیں آنی چاہیے. کربلا کے میدان میں زہیر ابن قین کہتے تھے اگر 1000 مرتبہ زندگی ملے، 1000 مرتبہ سر کاٹ دیا جائے، تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. آپ قربان نہ، اکبر نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے. اگر یہ اصحاب اس مقام پر تھے تو ابراہیم کہاں پر ہوں گے؟ محبت، شدید ترین محبت ابراہیم کی سرکار ختم کی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس یہ عنوان میں نے آپ کی خدمت میں رکھا. اب جو قربانی ہے ایام اعلیٰ کا آمد ہے. محرم کا استقبال کیسے کیا جائے؟ ایک استقبال ظاہری ہے، ایک استقبال معنوی ہے. اس سے پہلے جملہ سن لیجئے. ذی الحج کا آخری دن رخصت سال، محرم کا پہلا دن استقبال سال. عبادت کی حالت میں گزرے دونوں دن، آخری دن اور پہلا دن. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں سے آخری دن ایک ایسی دعا کی تعلیم معصوم کی بارگاہ سے. اگر یہ دعا پڑھ لیں گے کہ پروردگار میں تجھ کو واسطہ دیتا ہوں تیری ہی ذات کا، تیرے کلمات کا، تیرے ناموں کا. اے پروردگار تو محمد و آل محمد پر درود نازل فرما، اور اے پروردگار تو نے مجھے کسی کام سے منع کیا، میں نے وہ انجام دیا، میں انجام دے کے بھول گیا. اگر تجھے وہ کام یاد ہے مالک، سال کا آخری دن ہے، میرے اس گناہ کو معاف کر دے. تو نے ایک عمل کی طرف رغبت دلائی، میں نے انجام دیا، وہ عمل جو مجھے تجھ سے قریب کر دے تو قبول کر لینا. امام فرماتے ہیں اگر یہ دعا پڑھ کر آخری دن رخصت کرو گے ذی الحج کو پورے سال کے اعتبار سے، تو شیطان نے سال بھر جتنی محنت کی ہوگی آخری دن یہ ایک دعا اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دے گی. محرم کا پہلا دن، پہلی شب لیلۃ شریفہ، شرافت کی رات ہے. اس میں خدا نے زکریا کو یحییٰ کی بشارت دی اور امام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا محرم کی پہلی تاریخ. خوب عزاداری کیجئے، ماتم کیجئے، اور عزادار اپنی دعائیں قبول کروائیں امام رضا علیہ السلام کے وسیلے سے محرم کی پہلی تاریخ. تو ایک عزا کا استقبال ہے، ظاہری اعتبار سے کپڑے کالے ہوں، عزا خانے آمادہ ہوں، شرعی ہاتھ کو آمادہ کیا جائے، یہ سب تیاریاں. لیکن خدا کے لیے ہر سال کہا جاتا ہے لباس عزا ہو، لباس فیشن اور زینت نہ ہو. ساتھ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب پرانے انداز میں کوئی اپنے کپڑوں کو رنگ لے گا
اور پہن لے گا۔ اگر لباس سیاہ سلوانا ہی ہو تو خدا کے لیے سادگی اختیار کی جائے، ایسا پتہ چلے جیسے گھر میں جنازہ اٹھا ہے، کوئی عروس نہیں ہو گیا۔ کالے کپڑے ایام عزا، گھروں میں تیاری مولا حسین کی ذکر کے لیے، اور اس سال تو اب ہر گھر میں پھر اپنے پیغام کو دہراتا ہوں، آپ گھر میں 5 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، اور اس سال نہیں، صرف ہر سال کے لیے آپ کی استطاعت میں ایک چادر ہے، بچھا لیجیے، ایک چادر، اس پہ گھر کے 3 لوگ بیٹھ جائیں۔ 3 لوگ تو آپ ہوں گے اور چوتھی حسین کی ماں ہوگی۔ اگر یقین ہے تو بہت کچھ، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ آپ میں سے بیٹی ہو، بہو ہو، کہ داماد ہو، کہ بیٹا ہو، کوئی 2 جملے حسین کے مصائب پڑھے، زبانی یاد نہیں، کون سا ایسا عزادار ہے جسے امام کی شہادت یاد نہ ہو، ورنہ دیکھ کے پڑھ لیجیے، اور اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتے تو جو پانی گھر میں پینے کا ہے اس کو ہی 3 گلاسوں میں ان 3 گھر والوں میں بانٹ دیجیے۔ ہائے حسین، غریب کی عزاداری بھی مقبول ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صاحبان ثروت کی عزاداری قبول ہوتی ہے۔ موجودہ حالات میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے آپ عزا کر سکتے ہیں، اور چونکہ ایام عزا کی آمد کے اعتبار سے ایک تیاری ہو جو معنوی طور پر، وہ کیا ہے؟ وہ یہ یاد رکھا جائے کہ حسین کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے لبیک یا حسین، سینے پر ہاتھ مار کر کہ کربلا کے میدان سے زہرا کے لال نے آواز دی کہ حل من ناصر، ہے کوئی مددگار؟ حل من مغیث، ہے کوئی فریاد رس؟ حل من ذاب، ہے کوئی محافظ؟ ہم اس وقت نہ تھے، آج زہرا کے لال کو جواب دیں، اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے لبیک یا حسین، یا حسین میں حاضر ہوں، میرے بچے بھی حاضر، اللہ اکبر۔ بس عزیزو، محرم کی آمد سے پہلے پھر 2 جملے آپ کی خدمت میں ربط مسائل مکمل کرتے ہوئے کہ 28 رجب کو قافلہ مدینے سے چلا تھا، ہائے حسین، امام اپنے ساتھ جانے والوں کے نام مرتب کر رہے تھے، جناب زینب اولیاء قریب آئے تھے، بھائی کو سلام کر کے فرماتی ہیں بھیا مجھے ساتھ لے کے چلیں گے؟ امام نے جواب میں ارشاد فرمایا بہن عبداللہ سے پوچھ کر آ لیں گے، ہمارے ساتھ چلیے، شریعت یہی کہتی ہے۔ جناب زینب کبریٰ عبداللہ کے پاس آئی ہیں، عبداللہ بستر علالت پر تھے، شہزادی نے آ کے سلام کیا، عبداللہ نے سلام کا جواب دی، اٹھ کے بیٹھ گئے، بڑا احترام کرتے تھے بیٹے امیر المومنین کا، بڑا احترام کرتے تھے جناب عبداللہ، جناب زینب کبریٰ کا، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ شہزادی فرماتی ہیں میرے وارث آج تک علی کی بیٹی نے آپ سے کچھ مانگا نہیں، مگر آج علی کی بیٹی کچھ مانگنا چاہتی ہے۔ عبداللہ بستر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، شہزادی حکم کیجئے آپ کیا چاہتی ہیں؟ فرمایا میرے وارث میرا بھائی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، میں اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ نے سر جھکا کے فرمایا شہزادی آپ کو پورا اختیار ہے، آپ جا سکتی، بس یہ سننا تھا مسرت کے عالم میں بیوی جو پلٹی ہیں واپس۔ عبداللہ نے پھر آواز دی، شہزادی سے فرماتے تھے
بنت امیر المومنین رک جائیں گے، بس یہ جملہ سننا تھا، قدم تو رک گئے مگر تڑپ کے فرماتی ہے وارث کا خیال بدل گیا، اگر آپ روکیں گے زینب رک تو جائے مگر زندہ نہیں رہے گی۔ عبداللہ فرماتے شہزادی اس لیے نہیں روکا کہ آپ کو واپس بلانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ سفر مشکل ہے، صدقے کا سامان ساتھ لے جائیے۔ ارے اپنے آن کو بلایا، اپنے محمد کو بلایا، فرمایا شہزادی کوئی بڑا مشکل دن اگر آئے میرے مولا پر ایک کو اپنی طرف سے اتار دیجیے گا مولا کا صدقہ کہہ کر، ایک کو میری طرف سے اتار دیجیے گا مولا کا صدقہ کہہ کر صدقے کا سامان لیے ہوئے زینب کبریٰ امام کی خدمت میں آئی ہیں۔ رونے والوں تیاریاں ہو رہی ہیں، جانے والے بڑے مطمئن ہیں کہ مولا کے ساتھ جائیں گے۔ آئے بیٹی فاطمہ صغریٰ میرے مولا کی، جیسے ہی گھر میں تیاریاں دیکھیں، اسباب باندھا جا رہا ہے، ارے اونٹ تیار کیے جا رہے ہیں، ماں سے رو کے کہتی تھی اماں کیا سب مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کبھی بھائی کو بلایا سفارش کے لیے، کبھی بہن کو بلایا سفارش کے لیے، مگر کسی کی بات امام نے قبول نہ فرمائی۔ آخر میں جناب زینب کبریٰ جب ملاقات کے لیے پہنچی، امام نے سب کو تاکید فرمائی تھی سغریٰ سے زیادہ بات نہ کیجیے گا، دل بڑا چھوٹا ہو رہا ہوگا، اسے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جناب زینب نے جیسے سلام کا جواب دیا، بچی لپٹ گئی، پھوپھی اماں آپ سفارش کر دیں میرے بابا سے، میرے بابا مجھے ساتھ لے کر چلیں پھوپھی اماں۔ جناب زینب کبریٰ مجبور ہو گئی، آئیں اپنے بھائی کے پاس، سلام کے بعد کہتی ہیں بھیا آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ امام نے سر اٹھا کے ارشاد فرمایا بہن جو چاہو کہو مگر سغریٰ کی سفارش نہ کرنا، بس یہ سننا تھا۔ تڑپ کے فرمایا بھیا سننا بھی نہیں چاہتے؟ فرماتے مولا بہن میں کیا کروں، برداشت نہیں کر سکتا کہ میری ماں کی تصویر کو بازاروں میں لایا جائے، میری ماں کی تصویر کو شرابیوں کے دربار میں لایا جائے۔ امام سمجھا کے چلے کہ نانی کے پاس رہنا، ہمیں یاد نہ کرنا۔ رونے والوں قافلہ میرے مولا کا مدینے سے روانہ ہو رہا ہے، جیسے ہی مدینے کے باہر نکلنے لگے ایک مرتبہ پلٹ کے پیچھے دیکھا تو نانی کا ہاتھ تھامے ہوئے سغریٰ قافلے کے پیچھے پیچھے۔ امام نے قافلے کو روکنے کا حکم دیا، سغریٰ تمہیں سمجھا کے تو آئے تھے پھر کیوں چلی آئی؟ کہا بابا ایک مرتبہ ماں بہنوں سے اور ملوا دیجئے۔ سارے اونٹ بٹھائے گئے، ایک ایک اماری میں سغریٰ جا کر روتی ہیں، ارے آئیں رباب کے پاس، استر کو گود میں لیا، اماں سب چلے جاتے، میرا ننھا بھائی میرے پاس رہ جاتا، دل تو بہلتا۔ ہائے استر بہن سے لپٹے ہوئے، رباب نے چاہا استر نے منہ موڑ لیا، بہنوں نے چاہا منہ موڑ لیا، بھائیوں نے چاہا منہ موڑ لیا، کسی پہ توجہ نہ دی۔ ہائے میرا مولا حسین آگے بڑھا، اصغر کے کان میں کیا جملہ ارشاد فرمایا، تڑپ کے بہن کی گود کو چھوڑ دیا۔ دل کہتا ہے شاید مولا نے فرمایا او بیٹا تو یہاں رہ گیا تو ہرملا کا تیر کون کھائے گا، میری قربانی کو چار چاند کون لگائے گا۔ آخری جملہ رونے والوں جناب فاطمہ صغریٰ چھوٹے بھائی کو تو رخصت کر چکی، بڑے بھائی کے پاس آئیں، لپٹ کے کہتی تھی بھیا سے بھیا وعدہ کرو میرے بغیر صحرا نہ سجانا، بھیا وعدہ کرو جب بھی بابا سے اجازت ملے گی مجھے لینے ضرور آؤ گے۔ ارے قافلہ چلا گیا، آئے دکھیاری فاطمہ صغریٰ۔ رونے والوں عجیب منزل تھی کہ جب قاصد صغریٰ نے خط پہنچایا تھا امام اکبر کی لاش کے قریب تھے،
وہ ڈھونڈتا ہوا حسین تک پہنچا. ہائے مریضہ حسین کا خط لایا ہے. امام نے خط کھول کر پڑھا تھا, اکبر کی لاش میں رکھ دیا. اکبر کی لاش میں رکھنا تھا کہ لاش میں حرکت ہوئی, لاش تھر تھرانے لگی. امام نے خط اٹھا کے قاصد کو واپس دے دیا. قاصد رو کر کہتا تھا مولا جواب نہیں لکھیں گے. امام نے فرمایا یہی لے جا جو خون لگا ہوا ہے, یہی سورا کے خط کا جواب ہے. ارے جس کو سلام بھیجا تھا اس کے سینے سے برچھی کا نکالا. الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بارہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. بارہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. پروردگار ایام عزا قریب ہیں, عزاداروں کی عزا خانوں کی حفاظت فرما. تمام تر مجالس سے عزا اور جلوس سے عزا کی حفاظت فرما. بارہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام اہل باطل کو نیست و نابود فرما. بارہ واسطہ محمد و آل محمد کا جو اس سال عاشور پہ کربلا نہیں جا پا رہے مالک انہیں 40 کی زیارت سے مشرف فرما. وہ دن نصیب فرما جب 40 کا ماتم ہو, عزادار کربلا میں پہنچے ہوئے ہو. پروردگار مرنے سے پہلے روضہ حسین کی زیارت نصیب فرما. مرنے کے بعد مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما. جنت میں مولا حسین کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنیٰ ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما.